السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے کسی کے والدین نماز پڑھتے ہیں تو بچے نہیں پڑھتے، کسی کے بچے نماز پڑھتے ہیں تو والدین نماز نہیں پڑھتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ قرآن مجید کھول کے دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں بھی دی ہیں اور دوزخ سے بچنے کے لیے ڈر بھی سنایا ہے، لیکن پھر بھی ایک ہی گھر میں کچھ لوگ ڈرتے ہیں اور کچھ لوگ ڈرتے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم خود ہی ہیں۔ ایک 5 وقت نماز پڑھنے والا مسلمان جب شریعت کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے ساتھ رہنے والوں پر کیا پڑتا ہے؟ وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ 5 ٹائم نماز پڑھنے والا جب گناہ کرے تو ہم تو ہیں ہی گناہ گار۔ پھر آپ نے ایسے بھی 5 ٹائم کے نمازی دیکھے ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اپنے گھر والوں کے سامنے۔ پھر یہ بات ہمارے بچے نوٹ کرتے ہیں کہ نماز کی کوئی بڑی اتنی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بچوں کے سامنے کبھی نماز کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ یہی وجہ ہے جب والدین نماز پڑھتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کے بچے نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں 5 ٹائم نماز پڑھنے والوں سے، کبھی بھی دنیا کے کام کے لیے نماز کو نہ چھوڑنا، نہ نماز کو چھوڑنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرنا۔ نماز میں کبھی سستی بھی نہیں کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ آپ نماز کو دنیا کے ہر کام پر اہمیت دینا۔ آپ ان باتوں پر خود عمل کریں گے تو آپ کے بچے نماز کی اہمیت کو خود ہی سمجھ جائیں گے۔ پھر بھی آپ کے گھر میں اگر کوئی نماز نہ پڑھیں تو آپ اس کو ایسے سمجھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں 700 آیتیں نازل کر دی ہیں اس ایک حکم کو منوانے کے لیے مختلف انداز میں۔ کسی آیت میں ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، کسی آیت میں ہے کہ نماز پڑھ کر صبر اور مدد مانگو اللہ سے۔ یقیناً پہلے نماز کی اہمیت آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم سب نماز پڑھیں گے تو ہم کو، رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو نماز کی نصیحت کرنا آسان ہو جائے گی۔ مسلمان میرے بھائیوں، آپ کا حق بنتا ہے کسی نماز نہ پڑھنے والوں کو نماز کی اہمیت یاد کروائیں۔ آپ اس کو بولیں کہ بھائی آپ پر نماز فرض نہیں ہے، جب وہ بولے کہ ہاں مجھ پر نماز فرض ہے، پھر آپ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بتائیں، جب تم نماز کو جان بوجھ کر یا کسی وجہ کے لیے چھوڑنے لگو تو یہ سوچ لینا اللہ کا ایک فرشتہ پہاڑ اٹھا کر ہمارے اوپر کھڑا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ حکم کرے اور یہ پہاڑ میں اس کے اوپر گرا دوں، کیونکہ نماز چھوڑنا اللہ کے 700 حکموں کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ پھر وہ آپ سے کوئی نہ کوئی بہانہ کرے گا، کیونکہ کوئی بھی مسلمان صاف الفاظ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے ہمارا کام ہے، ہم نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ہمارا کام ہے محبت سے ان کو سمجھانا۔ اسی لیے مسلمانوں 5 ٹائم نماز پڑھ کر اللہ کے 700 حکموں پر عمل کرو، پھر لوگوں کو نماز کی طرف مائل کرو، کیونکہ اللہ کے سارے حکموں کو اب ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اس امت نے ہی آگے لے کے چلنا ہے۔ پھر 5 ٹائم نماز پڑھنے میں اور لوگوں کو نماز کی نصیحت کرنے میں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوگوں کو بتانے میں کوئی بھی ہم کو تکلیف ملے اس پر صبر کرنا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے کتابوں کا مطالعہ کریں، اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی آپ کو حکم ملے گا کہ دین کو پھیلاؤ، علم کو پھیلاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ،
اللہ کے کلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ یہی اس امت کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کام کو انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو ہمت دے، طاقت دے، ایمان دے، شوق دے۔ اللہ تو ہمیں خشوع اور خضوع سے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔